بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، پاکستان کو جرنیل راس کیوں نہیں آتے؟ جنرل عاصم منیر صاحب کی تقریر جو اوورسیز پاکستانیز کے کنونشن سے انہوں نے کی، اس پہ ہم بھی آپ کو کچھ پوائنٹس دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم خبر ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے جس پہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ سے بات ہو جائے، خاص کر کے پاکستانی امریکن سے، ڈائسپورا لیونگ ہیئر ان دس کنٹری، ان کے لیے کہ دیکھیے صدر ٹرمپ کے مزاج اور انداز حکمرانی کو ذہن میں رکھ لیجئے تو میری بات آسانی سے کراس ہو جائے گی. امریکہ اور چین کے درمیان میں جو ٹیرف وار چل رہی ہے، اس کا بہت برا اثر ہر امریکن پہ پڑے گا. اس کا ریزن، ہم ہر ماہ چائنا سے 36 بلین، ناٹ ملین، بلین بی فار بوائے، بلین ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں، جس میں ہر قسم کی چیز، ہر قسم کی اشیاء ہوتی ہے. مہنگائی کہاں پہ پہنچے گی، یہ ذہن میں رکھیے. اچھا، دوسری ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی یہاں پہ اچھے عہدوں پر فائز ہیں وہ، اور جن کے اپنے اچھے بزنسز چل رہے ہیں، وہ بہت خیال رکھیں، کیونکہ ہر سطح پہ ان کی نظر اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. مطلب یہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی وہ 2.2 بلین ڈالر کی ایڈ بند کر دی، اور ان سے یہ کہا گیا کہ کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آئے تو ہمیں رپورٹ کرو، اگر وہ کوئی غلط نعرہ لگا دے تو ہمیں بتاؤ. طرح طرح کی یہ ڈیماگوگ والی حرکتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ اس پہ نظر رکھیے، اپنا کچھ بندوبست کیجیے، چاہے ٹرکی میں کریں، پاکستان میں کریں، کہیں بھی کریں. اپنے آپ کو ذرا چوکنا ہو جائیے، کیونکہ حالات یہاں پہ اللہ نہ کرے کہ خراب مزید ہوں. اور پاکستان اگر آپ جانے کو سوچیں تو وہاں تو حالات یہاں سے بھی ابتر ہیں. پاکستان حکومت کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے بہترین ملک ہے، رہنے کے لیے بڑا ورسٹ ملک ہے. وہ سب آپ کو لوٹ لیں گے، اس کا خیال رکھیے. اور خالد عرفان صاحب کا شعر سن کے جلدی سے دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں. انہوں نے کہا تھا کہ ادھر ہے لاٹھی ادھر ہے پتھر، اتنا خیال رکھنا. ادھر ہے لاٹھی ادھر ہے پتھر، اتنا خیال رکھنا. میں اپنے سر کا خیال رکھوں، تم اپنے سر کا خیال رکھنا. تو یہ خیال رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کیجئے، اپنے بچوں کے لیے فیصلے کیجئے. اچھا صاحب، اب آئیے جنرل عاصم منیر ذل الہی کے اوورسیز پاکستانی کنونشن میں خطاب جو کیا ہے، انہوں نے اس میں کچھ ایسی بہت ساری باتیں کہیں، لیکن میں صرف ایک ہی بات پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا وہ ہارڈ اسٹیٹ جب کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ، ہر شخص آئین اور قانون کے تابع کام کر رہا ہو. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات کہی ہے. ان کے اس فرمان شاہی پر ذرا آپ کو گہرائی میں اترنا ہوگا. میں کچھ پوائنٹس آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ رائے عامہ ہموار کی جائے. آپ جیسے اچھے پڑھے لکھے لوگ رائے عامہ ہی ہموار کرتے ہیں ہر سوسائٹی میں، تو وہ ضرور کیجیے. دیکھیے، قانون توڑ کر آنے والے قانون نافذ کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو عوام کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یہ تو خود قانون توڑ کے اندر آئے ہیں اور یہ قانون نافذ کرائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا صاحب، دیکھیے، جب بھی جرنیل آتے ہیں کہتے ہیں ہم فکس کرنے آئے ہیں، سیاستدان چور ہیں، ہم ملک بچانے آئے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے یہ جب بھی آتے ہیں سانحات جنم لیتے ہیں، اور ہسٹری ہے ہمارے پاس، پورا ٹریک ریکارڈ ہے. ابھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. پہلا سوال ان سے پوچھئے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ آئین نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ تم اپنا کام چھوڑ کر بیرکوں سے نکل کے یہاں پہ آ جاؤ اور معیشت ٹھیک کرنے کے بہانے اقتدار پہ قابض ہو جاؤ؟ قانون پر عمل کرنے کے بجائے تم قانون سازی کرنا چاہتے ہو. تمہارا کردار جو آئین میں لکھا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ تمہیں وزیر اعظم کی ہر بات پہ ماننا ہے، تم اس کے
زیر نگی ہوں اور تمہیں اس کو فالو کرنا ہے، تم اس کو اٹھا کے پھینک دیا تم نے۔ اچھا اب یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے، دیکھیے قانون نافذ کرنے کے بہانے خود قانون بن جاتے ہیں یہ، اور پھر خوف کے ذریعے ان قوانین کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ لمبی لمبی باتیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں صرف جلدی سے پوائنٹس کی صورت میں آپ کو دے دوں۔ پوائنٹ نمبر 2، ان کا بیانیہ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ حقیقت پہ مبنی تو ہوتا نہیں ہے، یہ ایکچولی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جب کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے بیانیہ اور وہ ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، ان کے پاس تو صرف سلوگنز ہوتے ہیں نا، اسی لیے یہ ہمیشہ نقصان پہنچا کے جاتے ہیں۔ جب عاصم منیر صاحب قانون کی بات کرتے ہیں تو میں جان کے امان پاؤں تو یہ عرض کروں کہ سب سے بڑا قانون صاحب آئین ہے، سب سے بڑا قانون آئین ہے، اور آئین میں 26ویں ترمیم کرا کے آپ نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، عدلیہ کو غلام بنا لیا ہے انہوں نے، الیکشن چھین لیے، میڈیا خرید لیا، سچا لیڈر اس کے کارکن ان کو گرفتار کر دیا۔ یار دنیا میں کہیں آپ نے ایسا سنا ہے، دیکھا، پڑھا ہے کہ ایک آدمی پہ 300 جھوٹے مقدمات؟ شرم نہیں آئی؟ شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ 300 مقدمات ہوتے ہیں کہیں، جس پہ ساری زندگی میں اس ملک میں ایک بھی مقدمہ نہیں چلا تھا۔ وہ محسن ہے اس قوم کا، وہ کیا کرتا رہا ہے؟ ہاسپٹلز بناتا رہا، میدان میں جنگ لڑتا رہا، پاکستان کی ٹرافی لے آیا، فنڈ ریزنگ کیے، میں اس کے ساتھ یہاں تھا، فنڈ ریز کر کے جا کے وہاں لگا دیا، ان کی ماں تو چلی گئی تھی، دوسروں کی ماؤں کو بچا رہا ہے وہ، اس کا تو یہ ریکٹ ہے۔ اور آپ کا ریکٹ کیا ہے؟ جرنیلوں کا ریکٹ کیا ہے؟ ذرا اٹھا کے دیکھیے۔ دیکھیے صاحب، حکومت عوام کی ہوتی ہے، فرد واحد کی نہیں ہوتی جس کے ہاتھ میں ساری قوت ہو، وہ صرف ڈکٹیٹرز کے پاس ہوتی ہے، بدماشوں کے پاس ہوتی ہے۔ ایسا آدمی جس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر ہو، گبر سنگھ کی طرح سارا قانون اسی کا کہنا ہر چیز چلتی ہے اور لوگ اس سے ڈر کے ادھر ادھر بھاگتے رہیں، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، خوف میں ہی رہتا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ قانون کے نام پہ قانون کو رونتے ہیں، یہی آج تک ہوا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اچھا صاحب دیکھیے، اب ان کا جو آج کل بیانیہ نہیں بک رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم یہ بات جان چکی ہے کہ پاکستان بچانا ہے تو اسے جرنیلوں سے پہلے بچانا ہوگا، پاکستان بچانا ہے تو اسے جرنیلوں سے بچانا ہوگا، جرنیلی سوچ سے بچانا ہوگا۔ اچھا دیکھیے، دو باتیں، پہلی بات جو ابھی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ یہ ہمیشہ یہ فکس کرنے کا سلوگن لے کر آتے ہیں کہ ہم چیزیں ٹھیک کریں گے، اور ہمیشہ توڑ کے گئے ہیں۔ تاریخ گواہ ان کے آنے سے کتنے نقصانات ہوئے۔ تو جلدی سے، میرے پاس اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں، وہ میں نے آپ کا ٹائم سیو کرنے کے لیے کٹ کر دیے۔ دیکھیے، یہ ایوب خان سے لے کے یایا خان تک بنگلہ دیش وجود میں آتا ہے، کیونکہ ایوب خان بنگالیوں کو بڑی تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ ان کے بہت سارے ایسے وہ ہیں الفاظ، ہمارا پروگرام ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں بھی دیکھا جاتا ہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن حاصل کیا ہوا، یہ ان کی مسلسل غلط پالیسیز تھی 10 سال تک۔ پٹسن وہاں پیدا ہوتی ہے، کراچی، کراچی سے اس کا وہ آ جاتا تھا، سارا حساب کتاب بنتا تھا۔ خیر، تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ایوب خان کی وجہ سے۔ ضیاء آئے تو کیا کیا؟ فرقہ بندی نے جنم لیا، اسلحہ کلاشنکوف کا وہ کیا ایک بڑی گنتی، کیا نام تھا اس کا، اسلحے کا دور بہرحال انہوں نے شروع کیا، فرقہ بندی انہوں نے آغاز کی، پراکسی وارز انہوں نے آغاز کی۔ مشرف آئے، انہوں نے کیا تحفہ دیا؟ انہوں نے بگٹی کا قتل کر کے بلوچستان کو مکمل طور سے انتہا پسندوں کے حوالے کر دیا، وہ نقصان پہنچایا جو بس اب آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، میں کہنا نہیں، سمجھ جائیے آپ بھی، میں بھی سمجھ گیا ہوں، لیکن منہ سے نہ کہوں تو اچھا ہے۔ اب یہ آئے ہیں عاصم منیر صاحب، اور یہ ساتھ اپنے لائے ہیں چوروں کی ٹیم، منرلز کے پی کے، ریکوڈک بلوچستان کا، اس کو یہ کیسے ڈیل کریں گے۔ اب تک انہوں نے کہا میں
100 ارب کی انویسٹمنٹ لاؤں گا. کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ ان کا کام ہے؟ کوئی ان سے پوچھے یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ آپ سے آپ یہ کام کریں؟ واپس جائیے اپنی جگہ پر. جو کام آپ کو دیا گیا آپ وہ کام کیجیے. اور جب شہباز شریف، نواز شریف زرداری یہ کہتے ہیں کہ وہ خزانہ بھریں گے، وہ حکومت کریں گے، تو میں پوچھتا ہوں ارے خزانہ لوٹا کس نے تھا؟ خزانہ خالی بھی تو تم نے کیا تھا. اور یہ صاحب تمہیں لے کر آئے ہیں. اس بات نے قوم کو ایسا مایوس کیا ہے کہ اب جرنیلوں کے لیے 1% بھی وہ حمایت حاصل نہیں ہے. اور مسلسل ان کی اس میں چلتے چلے جا رہے ہیں. اور سب کو پتا ہے یہ سب، کیونکہ آپ عوام سے چھپا تھوڑی سکتے ہیں. آج کمیونیکیشن کا ایرا ہے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کب تک وردی اور فلیگ میں چھپ کر اور عدالتوں سے اپنی گن کا کام لے کر کب تک حکومت کریں گے؟ کب تک یہ عدالتیں آپ کے کہنے پر؟ کیا کیا ظلم و ستم ہوئے ہیں کہ وہ ڈاکٹر یاسمین کینسر کی مریضہ کتنی تکلیف میں ہیں. ایک خاتون ہیں جن کو کڈنی کا پین ہوتا تھا. اب یہ بتائیے کہ احمد نورانی کی ماں روتی ہوئی عدالت جاتی ہیں، اور یہ انہی کا حکم ہے ذل الہی کا جو اس کو انصاف نہیں ملتا. وہ کہتی ہے میرے بچوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، نہ وہ سیاست میں ہے نہ صحافت میں ہے. ان کا بھائی ہے صحافت میں. پر یہ ناانصافیاں چھپ چھپا کر اس وردی کے اس میں آپ کب تک کریں گے؟ اب یہ ممکن نہیں ہے، اس دور میں ممکن نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس کتنا بھی بارود ہو، کتنا بھی اسلحہ ہو. اب یہ کام ممکن نہیں ہے. اچھا، اور کچھ اہم پوائنٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، یہی کافی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ قانون بنانے نہیں، یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم قانون ہیں. یہ ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن ایک بات دیکھیے صاحب، آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے. آپ کو صرف عمران خان سے آپ کی جنگ نہیں ہے، آپ کی جنگ پورے پاکستان کے سیاسی شعور سے نبر آزما، اس سے جنگ ہے آپ کی. وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ سے. آزادی مینس ود ان پاکستان. یہ کرپٹ لوگوں سے، جرنیلوں سے آزادی چاہتے ہیں، جمہوری سسٹم چاہتے ہیں، اس کی وہ فائٹ کر رہے ہیں. اینڈ دے آر آفٹر یو. اسلام آباد کی سڑک سے لے کے لندن، پیرس، نیو یارک کی سڑکوں پہ وہ منتظر رہتے ہیں، اور جو بھی آج تک وہاں پہ آیا اس کو انہوں نے نوازا ہے. اب وہ آپ کے پیچھے ہیں اور اب آپ بچ نہیں سکتے. اچھا، 2 اشعار سنیے اور اجازت دیجیے، اور اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. شیئر دیکھیے کہ کوئی بچنے کا نہیں، سب کا پتہ جانتی ہے. کوئی بچنے کا نہیں، سب کا پتہ جانتی ہے. کس طرف آگ لگانا ہے ہوا جانتی ہے. اجلی وردی میں رہو یا کہ نقابیں ڈالو، تم کو ہر رنگ میں یہ خلق خدا جانتی ہے. تم کو ہر رنگ میں یہ خلق خدا جانتی ہے. تو اب راستہ کوئی نہیں ہے ماں سوا اس کے کہ اپنی جان بچائیے، اپنی عزت بچائیے، فیئر الیکشن کرائیے، دوست بن جائیے پاکستان کے. یہ دشمنی سٹائل چلے گا نہیں بھائی. اب دی اینڈ کا بورڈ لگ چکا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ.